اگر آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اکثریت غیر مسلموں کی ہے، وہاں کی حکومت غیر مسلموں کی ہے، وہاں کا آئین اور قانون اسلام پر مبنی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کے لیے تب بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اس ملک کے قانون کی، اس ملک کے آئین کی، وہاں کی جو نظم و ضبط ہے، جو ادارے ہیں، وہاں پر قانون کے مطابق اس کی پاسداری کریں۔ آپ پر یہ لازم ہے اور آپ کا اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ جس طرح سے وہاں پر دوسروں کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ آپ بھی وہ کریں، جو آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے آپ اس کو پورا کریں، کیونکہ آپ وہاں پر بطور ایک شہری کے ہیں، اور بطور ایک شہری آپ نے وہاں کے آئین اور قانون کے لیے اس سے وفادار رہنے کی آپ نے حلف لیا ہوتا ہے، قسم لی ہوتی ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ تو ہم سے اس ملک کا آئین تو کفر کے اوپر ہوتا ہے، یعنی وہاں پر تو ہم جس پرستی کی بھی اجازت ہے، وہاں پر تو مرد مرد کے ساتھ شادی کرنا، خاتون خاتون کے ساتھ شادی کرنا، یعنی اس طرح کی بھی اجازت ہے، تو میں اس کے اوپر کیسے راضی ہوں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آپ سے ہر جزیات کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، یعنی جب آپ وہاں کا حلف لے رہے ہو یا سٹیزن بن رہے ہیں تو آپ سے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ اس چیزوں کے اوپر ایمان لائیں، بلکہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے آئین کے اندر اس کو مان لیں کہ آپ نے یہاں کے قانون کی پابندی کرنی ہے، اور وہ کیا ہے، آپ نے کسی کو نقصان نہیں دینا، آپ نے اپنے مذہب پر جو بھی آپ کا آپ اس پہ عمل کریں، لیکن دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ یہ چونکہ جب ڈیموکریسی کے ساتھ، جب لبرلزم کی وہاں پر جو ایک بنیاد ہے اور جو جس طرح سے وہ آگے بڑھا ہے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن وہاں کی سوسائٹی چونکہ اس لبرل اقدار کے اوپر یقین رکھتی ہے تو انہیں دوسری ایسی چیزوں کی اجازت ہے کہ جو ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ مذہب کے خلاف ہے، لیکن اس کا مطالبہ ہم سے نہیں ہے کہ ہم بھی اس چیز کو کیا کریں، مانیں یا ہم بھی اس کو کریں۔ تو اگر وہ آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہو کہ آپ بھی جو غیر شرعی چیزیں ہیں جیسے ہم جنس پرستی ہے تو آپ بھی کیا کریں، یہ کام کریں، تو پھر تو یہ تو لازم بات ہے دوسروں کی مذہبی یا دوسروں کی آزادی کے اندر مداخلت ہے، تو اس کا مطالبہ تو وہ ہم سے نہیں کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ تم بھی یہ کام کرنا شروع کر دو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئین و قانون کو مانو۔ اب اس میں جو تفصیلات ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں، تو ایسے میں انہیں کفر نہیں کہنا چاہیے، یعنی کس چیز کو کفر؟ اس پورے نظام کو۔ یہ ضرور ہے کہ وہ اسلامی نہیں ہوتا، اور آپ وہاں پر جو رہ رہے ہیں تو آپ کو جب تک آپ وہ رہ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ وہاں کی قانون کی پاسداری کریں۔ آپ نے حلف لیا ہے، اگر آپ نے وہاں کی پاسداری نہیں کریں گے تو عند اللہ آپ گنہگار ہوں گے، خدا کے ہاں آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی یہاں پہ تو پردوں کے اوپر پابندی ہے، یہاں پہ تو اجازت نہیں دی جا رہی، یہاں پر تو اس ملک کے اندر تو ہم جس پرستی کا رواج ہے یا وغیرہ وغیرہ ہے، چھوڑ دیں وہ ملک۔ آپ کسی نے زبردستی تو نہیں، اتنا ہی آپ نے اگر شریعت کے اوپر پابند رہنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، عزیمت پہ عمل کیجیے، آپ کو کس نے روکا؟ یعنی ایک رخصت اور ایک عزیمت ہے، تو آپ عزیمت عمل کیجیے اور نکل جائے وہاں سے۔ لیکن آپ عزیمت پر اگر عمل نہیں کرنا چاہتے اور آپ وہاں رہنا بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ وہاں پر پیسفل اور امن کے ساتھ وہاں کے سٹیزن بن کے رہیں اور وہاں کے قوانین اور آئین کے اوپر بھرپور طریقے پہ عمل کرتے رہیں۔